بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، جواد چشتی کی طرف سے امت مسلمہ کو لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں کو ڈھیر ساری دعائیں اور سلام۔ ناظرین، مسلم پولیٹکس کا ہمارا سلسلہ جاری ہے اور اسی حوالے سے آج آپ کے ساتھ مختصر سی ڈسکشن اور ٹاپک جو ہے ہمارا اس کو آپ پہلے سنتے چلیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور وہ ہے حکمران عام عوام کے مقابلے میں یا کوئی وزیر یا کوئی بھی عہدے دار ہے، وہ کسی بھی حکومت کا حصہ ہے، کسی بھی ملک میں ہے، اسلامی ملک کی یہ بات ہو رہی ہے، وہ عوام کے مقابلے میں مال استعمال کرنے کا، یعنی مال غنیمت ہو یا بیت المال ہو جو حکومت کے پاس ہوتا ہے، جو عوام کی امانت ہوتا ہے، اس کو استعمال کرنے کا کتنا حق رکھتا ہے۔ اگر تو آپ اس چیز پر بلیو کرتے ہیں کہ اسلام سے بڑھ کر ہمارے لیے سیاست پرووائڈ کرنے والا کوئی اور جو پلیٹ فارم ہے یا مذہب ہے یا دین ہے وہ نہیں ہے، سب سے بڑھ کر اسلام ہے، اور آپ بحیثیت مسلمان بغیر کسی پارٹی بازی کے فرق کے ایک کلمہ گو، ایک جس کی بنیاد لا الہ الا محمد رسول اللہ ہے، اس بنیاد پر اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ کر اور اس کو سمجھ کر چلنا چاہیں تو موسٹ ویلکم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ اسی سوچ کے ساتھ چلیں، لیکن اگر آپ اس سے ہٹ کر سوچتے ہیں تو گزارش ہے آپ میرے لیکچر سکپ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے، میں چاہتا ہوں کہ جو پاکستانی قوم ہے اس حوالے سے غور و فکر کرے کہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ان کی پارٹی کر رہی ہے ان کے ساتھ یا ملک کے ساتھ، یا کسی بھی پارٹی کا لیڈر ہے جو ملک کے ساتھ کر رہا ہے، یا ان لیڈروں کو مہرے کے طور پر چلانے والے جس طرح کر رہے ہیں، وہ ان کے سامنے آئے اور وہ دیکھیں اور سمجھیں کہ کس طرح لے کر چلنا ہے۔ یہ میری ساری کوشش اپنے قوم، اپنے نوجوانوں کے لیے، ینگسٹرز کے لیے، خاص طور پہ پاکستانی قوم کے لیے۔ اب آتے ہیں ہمارے ٹاپک کی طرف کہ جو حکمران ہے عوام کے مقابلے میں مال کو کس طرح استعمال کر بھی سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ آپ کو یہ چیزیں کیوں نہیں سکھائی جاتی، کیوں نہیں بتائی جاتی ہیں؟ کیونکہ اگر وہ اسلام کو آپ کے سامنے رکھیں گے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت کو آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ان کی جو زندگی میں اور بعد میں صحابہ کرام کی جو زندگی ہے، سیاسی زندگی بھی ہے، اور تمام تر جو معاملات ہیں اسلامی سیاست ہے، اس کو یہ آپ کے سامنے کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ یہ آپ حدیث پاک سنیے گا اور اس سے اندازہ لگاتے جائیے گا کہ آپ کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور آپ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے اس حوالے سے سیریس ہو کے، میچور ہو کے آپ نے کچھ کام کرنا ہے تو آپ میرے ساتھ بھی اٹیچ ہو سکتے ہیں، آپ اپنے طور پر بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ میں پہلے اس کا آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، یہ رقم الحدیث 667، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نوٹ کر لیجیے گا، اور اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے ترجمہ رکھتا ہوں عربی کو چھوڑتے ہوئے۔ ایک مرتبہ بیت المال کے صدقے کے کچھ اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے گزر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ بیت المال کے صدقے کے کچھ اونٹ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونٹ کے پہلو سے اپنے ہاتھ سے اس کی اون پکڑی اور فرمایا کہ میں ایک عام مسلمان کی نسبت اس اون کا بھی کوئی زائد استحقاق نہیں رکھتا۔ اونٹ گزر رہا تھا، پشت پہ ہاتھ سمجھ لیں یا اس پہ ہاتھ رکھ لیں، جیسے پہلو میں یہاں پہ ذکر ہے حدیث پاک میں، پہلو میں ہاتھ رکھا، یعنی ایک بالشت یا ایک ہاتھ کے برابر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اس ایک بالشت کا بھی حقدار نہیں ہوں، عام عوام کی نسبت اس سے زیادہ، یعنی کہ اس سے زیادہ استحقاق نہیں رکھتا۔ فرض کریں کہ آپ کی حکومت ہے، آج کے دور میں دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو آسان سی مثال دے دیتا ہوں، آگے جو آپ سنیں گے آپ کو تھوڑے سے آپ کا دماغ کھلے گا کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ کوئی بھی سواری ہے، کوئی بھی گاڑی ہے، فرض کریں وہ 20 لاکھ کی ہے، 30 لاکھ کی ہے، سمجھیں آپ کے سامنے ہوئی، آپ اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ کہتے ہیں جی جہاں تک میرا ہاتھ آیا میں اس کا مالک بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ باقی گاڑی تو پوری سواری، وہ بھی تو سواری ہے نا، سواری کو چھوڑتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ صرف اس ہاتھ کے حصے میں جو آ رہا ہے اس کے بھی آپ کہتے ہیں جی یہ میرا حصہ نہیں ہے، یہ عام عوام کا ہے، میں عام عوام سے اس پہ زیادہ حق نہیں رکھتا،
ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں پہ واضح فرمایا کہ جو بھی عام عوام کا مال ہے اس میں کسی بھی کوئی بھی حکومت آتی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو آپ آج کل دیکھ رہے ہیں نا بڑی بڑی گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں، وزیر ہیں، مشیر ہیں، اور ایک جو ان کا کوئی وزیر ہے اس کے انڈر 10-20 وزراء ان کے کام کرتے، مشیر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان سب کو وہ مراد دی جاتی ہیں جو ان کا حق بھی نہیں ہے، عوام کو لوٹ کر ان کو دیا جاتا ہے. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ آپ کے ساتھ کتنا بڑا ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل جہان کے مالک، ٹھیک ہے، جن کے ہاتھ تمام مالک جو خزانے ہیں اس کی چابی جن کے ہاتھ میں ہے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ عام عوام کی نسبت میں اس چیز پر زیادہ حق نہیں رکھتا. تو یہ آج کل کے جو حکمران ہیں آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ نے خود سوچ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں نے سنائی ہے آپ کو. دوسری آپ حدیث سنیں گے وزیر یا گورنر کو جس طرح ہوتا ہے. پھر آخر میں مختصر تذکرہ ڈسکشن کرتے چلتے ہیں، اور آپ نے بھی کوئی مشورہ دینا ہو، ڈسکشن کرنی ہو، آپ کمنٹ میں لازمی کیجیے گا. میں غلط بیان کر رہا ہوں، حدیث تو ویسے غلط نہیں ہو سکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لیکن میری سوچ کہیں پہ اس سے ہٹ کر ہو یا غلط ہو آپ نے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے. اور اگر آپ سمجھیں کہ میں نے ٹھیک بات کی ہے تو آپ نے اپریشیٹ کرنا ہے یا میرا ساتھ بھی دینا ہے، تو پھر کام بنے گا، ورنہ اس بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اتنا رسکی یہ چیز میں ڈسکس آپ سے کر رہا ہوں. نیکسٹ آپ دیکھیں دوسری حدیث جو ہے مسند احمد کی ہی ہے، رقم الحدیث جو ہے یہ 18015 ہے، ٹھیک ہے، 18015. اب ترجمہ اس کا سماعت فرمائیے گا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، حضرت مستور بن، ٹھیک ہے، حضرت مسورت بن شداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. اچھا، وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ہماری طرف سے کسی علاقے کا وزیر یا گورنر، جس طرح ہوتا ہے وزیر گورنر، نامزد ہو اور اس کے پاس متعلقہ شہر میں، ٹھیک ہے، اس کے پاس کوئی گھر نہ ہو. سنتے جائیے گا الفاظ کس طرح کے پہلے وزیر اور مشیر ہوتے تھے. اس کے پاس کوئی گھر نہ ہو، یا جس کی مثال دی جائے اس کے پاس کوئی گھر نہ ہو، ٹھیک ہے، سرکاری خرچ پر گھر کا انتظام کر سکتا ہے. آپ نے نوٹ کرنا ہے، ایک ایک بندے کو آپ اپنے نظروں میں رکھیں، کسی کو آپ نے نہیں چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے، چاہے اپنی پارٹی کا لیڈر ہے چاہے وہ دوسری پارٹی کا لیڈر ہے. یہ ہوتا ہے اسلام کا انصاف، دین کا انصاف. اللہ کا حکم جو ہے اللہ کے رسول کا حکم ہے. سرکاری خرچ پر وہ گھر کا انتظام تب کر سکتا ہے جب اس کے پاس اپنا بالکل گھر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ آپ الفاظ سنتے جائیے گا. اگلا حصہ سنیے، بیوی نہ ہو تو نکاح کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر اس کی شادی نہیں یا غربت کی وجہ سے وہ نکاح نہیں کر سکتا تھا تب وہ اس مال میں سے یا کچھ چیزیں استعمال کر کے وہ نکاح کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پر خادم ملازم نہ ہو تو خادم ملازم بھی رکھ سکتا ہے. یعنی غریب تھا پہلے، اس کے پاس خادم نہیں تھے، اس کو کوئی عہدہ ملا ہے تو سرکاری خرچ میں سے کوئی بھی خادم یا ملازم رکھ سکتا ہے، اس کی تنخواہ حکومت دے سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اگلا آپ پوائنٹ سنیے گا، سواری نہ ہو تو سواری رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ جو کچھ لے گا وہ اللہ کے یہاں خائن شمار ہوگا. ٹھیک ہے، خائن یعنی خیانت کرنے والا، اللہ کے مال میں، رسول کے مال میں، عوام کے مال میں خیانت کرنے والا ہوگا. یہ میں نے آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھی ہیں، نوٹ کیجئے گا. یہ ہے اصل حکومت جس کی طرف ہم نے جانا ہے. ٹھیک ہے، چاہے جو بھی ہو، اسلام کے خلاف جو جا رہا ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو جا رہا ہے، ہم اس کے خلاف ہیں واضح طور پر. ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ بات پسند ہو تو میں آپ کو اسکرین پر نمبر شیئر کر دوں گا، ہمارے ساتھ آپ مل کر کام کریں انشاءاللہ. بحیثیت امت مسلمہ ہم اسلام کے نقطہ نظر سے، اسلام کی نظر سے، جو ہمیں اسلام کہتا ہے، جو ہمارے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، ہم ان کے مطابق انشاءاللہ یہ ساری چیزیں لے کر چلیں گے. آگے سیاست میں بھی اپنا کردار ادا کریں گے. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد کیا ہے ناظرین؟ آخر کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. کوئی بندہ آپ سے کوئی بات کر رہا ہے، کوئی ڈسکشن کر رہا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے یہ حدیث مبارکہ سنی کہ اس میں میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ پیور اسلامک پولیٹکس کی طرف آئیں، مسلم پولیٹکس کی طرف آئیں. میں آپ کو عام اس کی دعوت دیتا ہوں. جو میرے میسیج میرا یہ پیغام سن رہے ہیں، میرا لیکچر دیکھ رہے ہیں، آگے شیئر کریں. اپنی ٹیم کو، جو میری ٹیم ہے اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں. آپ
کسی بھی طرح سے ہماری جو پولیٹیکل ونگ ہے، مسلم پولیٹیکل ونگ، اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں اور جس طرح چاہے آپ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. ہر معاملہ جو بھی ہے انشاءاللہ مشورے کے مطابق ہوگا. لیکن میں نے یہ جو حدیث مبارکہ رکھی ہیں، اس میں آپ آخر میں یہ سنتے جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونٹ کے پہلو پر ہاتھ رکھ کر بولا کہ یہ میں اتنے حصے کا بھی عام عوام سے زیادہ حق نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، آج آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ جو جتنا بڑا چور، جو جتنا بڑا ڈاکو، جو جتنا بڑا لٹیرا آپ کے ملک پر مسلط ہے، لوٹ مار کر کھا رہے ہیں. آپ کے ملک کو بھی، آپ کو بھی، آپ کے ٹیکس کو بھی، ہر چیز کو کھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ اسلامی حکومت نہیں، یہ ٹوٹلی against of Islam. This is totally against of Islam. ٹھیک ہے، totally against of the sayings of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے، بیڑا غرق کیا جا رہا ہے. ہمارا بھی بحثیت قوم ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا لیڈر ہے جی، ہمارا فلانا ہے، ہمارا فلانا ہے. ہمارے فلانے کو، ہمارے لیڈر کو ہم کیا کریں جب وہ اسلام کے خلاف ہے، جب وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہے، اللہ رسول کے خلاف جا رہا ہے، تو پھر ہم اس کا کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، آپ نے اپنی دنیا بنانی ہے تو بنائیں، لیکن اگر آپ کو آخرت کی ذرا بھی فکر ہے تو اس پر آپ لازمی سوچیں. دوسرے نمبر پر جو آپ نے حدیث سنی ہے کہ کوئی بھی وزیر، اس کو کتنا خرچ کا حق ہے اگر اس کے پاس گھر نہیں ہے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ اربوں خربوں جائیدادیں ان کی بنی ہوتی ہیں، پہلے سے ہی بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے، سیاست میں ٹچ ہوتے ہی بن جاتی ہیں. جیسے عہدہ ملتا ہے تو پھر ان کا خرچ بھی حکومت سے نکالا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو جائیدادیں بنی ہوتی ہیں اور اپنی جو سواریاں ہوتی ہیں ان کا خرچ بھی اسی میں سے نکالا جاتا ہے. اپنے نوکروں کا خرچ بھی اسی سے نکالا جاتا ہے. اپنے بچوں کے نوکروں کا بھی خرچ اسی سے نکالا جاتا ہے. اپنے بچوں کو بھی اسی سے پالا جاتا ہے. اور جتنے بھی اپنے ساتھ مل کر لوٹ مار کر کھانے والے، ان کو سب کو ملا کر حکومت کا جو مال ہوتا ہے، یعنی ملک کا، عوام کا جو مال ہوتا ہے، اس کو مل کر کھایا جاتا ہے. 10 گاڑیاں اپنی موجود ہوں گی، لیکن جیسے حکومت میں آئیں گے ٹوٹل خرچہ حکومت کا. ان 10 گاڑیوں کا بھی خرچہ حکومت کا، پیٹرول کا، فیول کا، بجلی، گیس، ہر چیز وہ استعمال کر رہے ہیں. کس بنا پر استعمال کریں؟ یہ اسلام نہیں ہے، یہ آپ کو لوٹ رہے ہیں. اور اگر آپ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا آفیسر، آپ کا کوئی بھی گورنمنٹ عہدے پر ہے، تو اگر وہ آپ کا لیڈر، آپ کا قائد آپ کے ساتھ، یا ان کی حکومت یہ کر رہی ہے، تو یہ اسلام کے خلاف ہے. یہ آپ اس واضح ہوتا ہے، اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ملک کو لوٹنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے. پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں آپ کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. اور آگے نہ اسلام کو آنے دیا جا رہا ہے، نہ علماء حق کو آنے دیا جا رہا ہے. بلکہ آج کل تو بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا علماء کے پیچھے کیا کچھ ہو رہا ہے، سازشیں ہو رہی ہیں، مساجد کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ چل رہی ہیں. وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کو اسلام سے دور رکھا جائے. آپ کو دنیاوی جو مغربی سیاست دی گئی ہے نا اپنی سیفٹی کے لیے، اس کے پیچھے لگایا جاتا ہے. اسلام کی آپ کو ذرا بھی سوچ نہیں دی جاتی ہے. کیونکہ اگر آپ کو اسلام کی سوچ آ گئی، اسلامی سیاست کی سوچ آ گئی، تو ان کا تختہ الٹ کر رہ جائے گا. اور میری نوجوانوں سے گزارش ہے، جو بھی میرے اس میسیج کو پیغام کو سن رہے ہوں، اس پر لازمی سوچیں. کسی بھی آپ تنظیم سے ہیں، کسی بھی پارٹی سے ہیں، آپ کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہماری بنیاد ہے. انشاءاللہ ہم اس کے مطابق چلیں گے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرمائے، ہم سب میں اتفاق عطا فرمائے، اور تمام تر جو نفرتیں ہیں، جو ہمارے بھی دورے ہیں، وہ ختم فرمائے. یہی دعا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. مجھے بھی خصوصی طور پر دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. دعا میں خصوصی طور پر پھر آپ سے گزارش یاد رکھیے گا، کیونکہ جو مقصد میں نے شروع کیا ہے، جس پہ چلنا، جو میری منزل ہے، جو میں نے ایک راستہ اختیار کیا ہے، تھوڑا سا مشکل ضرور ہے، لیکن اللہ کے بھروسے پر شروع کیا. انشاءاللہ امید کافی اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.